رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. جی آج کا ہمارا سبق ہے کتاب قول السدید پیج نمبر 29 پہ صفات کا سبق شروع ہو رہا ہے. صفات کی تعریف ہم نے سمجھ لی تھی، صفات کی اقسام اور صفات کے فوائد ہم نے سیکھ لیے تھے. آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ صفات کے بارے میں باقاعدہ کلاس سٹارٹ کرنے لگے ہیں. جی ایک منٹ. صفات دو طرح کی ہیں، صفات لازمہ اور صفات عارضہ. اب لازمہ کی تعریف کیا ہے؟ جو حروف میں ہر حال میں پائی جاتی ہیں وہ لازمہ ہوتی ہیں. اور صفات عارضہ کیا ہوتی ہیں؟ جو حروف میں کبھی پائی جائیں اور کبھی نہ پائی جائیں، عارضی طور پر ہوتی ہیں. اس کے بعد پھر صفات لازمہ کی دو اقسام ہوتی ہیں. پھر لازمہ کی دو اقسام ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے متضادہ. متضادہ کا مطلب ہوتا ہے جس کی کوئی ضد ہو، ضد یعنی اپوزٹ. اور دوسری ہے غیر متضادہ، جس کی کوئی ضد معین نہ کی گئی ہو، یعنی جس میں کوئی بھی اس کا اپوزٹ، اس کے اگینسٹ کوئی بھی نہ ہو. تھوڑا شور آ رہا ہے کلاس میں، ذرا مائک چیک کر لیں سب لوگ اپنے اپنے. ایک منٹ میں بند کر دیتی ہوں ان کے مائک. امبرین جی سوری آپ کا مائک بند کر. چلے جی ہمارا جی اب ہم صفات متضادہ کو دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے متضادہ میں آپ دیکھیں گے کہ پیئر بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی. ٹوٹل متضادہ جو ہیں وہ 1 2 3 4 5 ہیں، 5 پیئرز ہیں. صفات لازمہ متضادہ 5 جوڑے ہیں. جوڑے اس لیے لکھے ہیں انہوں نے کیونکہ جو خوبی ایک کے اندر ہوگی، چلیں میں تھوڑا سا اور زوم کر کے بتاتی ہوں. جیسے ہمس، یہاں لکھا ہوا ہے ہمس، اور اس کے اپوزٹ اس کے ساتھ جو پیئر بنا ہے وہ ہے جہر. پہلے ہم ان کے معنی سمجھ لیتے ہیں. ہمس کا مطلب ہوتا ہے کمزور سی پست سی آواز. ہمس کا مطلب ہے ہلکی سی کمزور سی پست آواز. ٹھیک ہے. اور اس کا لغوی مطلب ہوتا ہے پستی، ضعف. اچھا جو خوبیاں ہمس والے حروف میں ہوں گی، جہر وہ انہی حروف میں جہر نہیں ہو سکتا. جن حروف کے اندر ہمس ہوگا ان میں جہر نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. دن اور رات جیسے اکٹھے نہیں ہو سکتے نا، اسی طرح سے یہ بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے. جہر جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے، لغوی مطلب اس کا ہوتا ہے بلندی، قوت. ہمس کا ہم نے لغوی مطلب سیکھا پستی، ضعف یعنی کمزوری. اور جہر کا مطلب ہے بلندی، قوت. اب دیکھیں پستی کا اپوزٹ ہوتا ہے بلندی اور ضعف کا اپوزٹ ہوتا ہے قوت. ان کے ناموں سے ہی ہم ان کی آگے جو ہے نا وہ انشاءاللہ ڈیفینیشن پتہ چل جائے گی. پہلے میں ساروں کے نام اور ان کے میننگ بتا دیتی ہوں اور پھر 1 بائی 1 ہم ان کو انشاءاللہ سیکھیں گے. اس کے بعد ہے اگلا پیئر ہمارے پاس شدت. شدت کا اپوزٹ ہوتا ہے رخوت. شدت، رخوت. جو بیچ میں توسط ہے، توسط جو ہوتا ہے وہ درمیانی چیز کے بارے میں بتانے کے لیے آتا ہے، یعنی درمیان کے لیے. شدت، رخوت. شدت کا نام سے پتہ چل رہا ہے سختی اور قوت. شدت میں کیا ہے؟ سختی اور قوت ہے. اور رخوت کا مطلب ہوتا ہے نرمی، سختی، نرمی. اس کے بعد اگلا پیئر ہمارے پاس ہے استعلا، استفال. استعلا، استفال. استعلا جو ہوتا ہے وہ اعلیٰ بلندی سے ہے، بلند ہونا. استعلا کا لغوی مطلب ہے بلند ہونا. استفال کا لغوی مطلب کیا ہو جائے گا؟ نیچے رہنا. استفال کا لغوی معنی ہو جائے گا نیچے رہنا. بلند ہونا، نیچے رہنا، ایک دوسرے کے اپوزٹ ہو گئے. اگلا پیئر ہمارے پاس ہے اطباق.
انفتاح، اطباق کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپنا، انفتاح کا مطلب کیا ہے؟ فتح سے کھلا رہنا، انفتاح کھلا رہنا، اطباق ڈھانپنا، یہ لوگ بھی معنی ہوں گے. اذلاق اور اسمات، اذلاق کا مطلب ہوتا ہے پھسلنا اور اسمات کا مطلب ہوتا ہے رکنا. اذلاق لغوی معنی ہے پھسلنا، اسمات لغوی معنی ہے رکنا یا خاموش رہنا. وہ حدیث بھی ہے نا، من صمتا نجا، جو خاموش رہا اس نے فلاح پالی، کامیاب ہو گیا. تو اسمات اسی سے بنا ہے، خاموش رہنا یا رکنا. یہ تو ہو گئی صفات لازمہ متضادہ کے نام. اب ہم انشاءاللہ سیکھتے ہیں آج کے پہلا ہمارا جو ہے وہ پیئر نمبر 1، ہمز جہر. لغوی معنی ہو گئے پستی، اور جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہیں ان حروف کو محموسہ کہا جاتا ہے. حروف محموسہ، ہمس والے حروف کا نام کیا ہوگا؟ حروف محموسہ. اب ہوتا کیا ہے اصل میں، ان حروف کو ادا کرتے وقت مخرج میں آواز ایسی پستی اور کمزوری کے ساتھ ٹھہرتی ہے کہ سانس جاری رہتا ہے اس میں. میں مجموعہ بتاتی ہوں. ٹوٹل 10 لیٹرز ہیں جن کے اندر صفات لازمہ متضادہ میں ہمس ہوتی ہے. ہم ان کا مجموعہ یاد کر لیتے ہیں. چل یہاں دیکھتے ہیں، ان کا مجموعہ ہے فحثہ شخص سکت. یہ مجموعہ بنا دیا تاکہ آپ آسانی سے یاد کر سکیں کہ کون کون سے حروف محموسہ ہیں. فحثہ شخص سکت. اب ہم پڑھ کے دیکھتے ہیں کہ کیسے ہمیں آواز جاری رہنے کا پتہ چل رہا ہے. جیسے یہاں پر انہوں نے اگزامپل دی ہوئی ہے، یلحث، یلحث. اب جو سا اینڈ ہو رہا ہے ساکن حالت میں، اس میں آواز اتنی باریک اور کمزور سی پست آواز ہے، اور وہ اس میں کیا ہو رہا ہے؟ سانس جاری ہو رہا ہے. ہم ادا کر رہے ہیں تو اس لفظ کو ادا کرتے وقت مخرج میں آواز بہت کمزور اور پستی کے ساتھ جو ہے وہ ٹھہرتی ہے کہ سانس جاری رہتا ہے. جیسے یلحث، اس کے اندر جو سا کی ساؤنڈ آ رہی ہے، اسی طرح سے اگر ہم فا کو ساکن کریں تو ہم کہیں گے اف. اس کے اندر بھی ایک کمزور سی سانس جاری ہو رہا ہے آواز کے ساتھ. اح، اس میں بھی سانس جاری ہو رہا ہے. اح، پھر اش، اخ، اص، اس، اک، ات. جی مجھے یہ بتائیے گا کہ یہاں تک آپ کو کہ کسی قسم کی کوئی کنفیوژن، اگر بات نہیں سمجھ میں آئی تو میں دوبارہ سمجھاتی ہوں. ہمس کی بات سمجھ میں آ گئی؟ ہمس کیا چیز ہے؟ نہیں سمجھ آ گئی ہے حمیرہ جی، لیکن بس یہ ہے کہ اس کو وہ دوبارہ سے ریویژن کریں گے نا تو پھر ایک دفعہ پھر سے دوبارہ سے حمیرہ جی ریپیٹ کر دیں. ٹھیک ہے، تعریف دیکھتے ہیں اس کی تعریف کیسے بولنی ہے. ہمس کیا چیز ہے؟ ہمس یہ ہوتا ہے کہ حرف کو ادا کرتے وقت مخرج میں آواز ایسی پستی اور کمزوری کے ساتھ ٹھہرتی ہے کہ سانس جاری رہتا ہے. یعنی آپ شارٹ کٹ میں کیا بولیں گے کہ ہمس میں سانس جاری رہتا ہے. ہمس والے حروف میں ہم پڑھتے وقت جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارا سانس کنٹینیو رہتا ہے. جیسے ہم سارے حروف پڑھ رہے ہیں تو آپ کو آخر میں آواز آ رہی ہے نا، جب میں کہوں گی چلیں ان کے علاوہ جتنے یہ 10 حروف ہیں نا، ان 10 حروف کے علاوہ باقی جتنے بھی ہوں گے نا، وہ سارے کے سارے کیا ہوں گے؟ جہر میں آ جائیں گے. ٹھیک ہے. اب ہم چلیں جہر کے ساتھ ایک پریکٹس کرتے ہیں. میں ایک جہر والا حرف بولتی ہوں ساکن کر کے، تو آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ کنٹینیو آواز کیسی ہوتی ہے، یعنی چلنے والی آواز، سانس میں کا جاری ہونا کیسا ہوتا ہے اور سانس کا رکنا کیسا ہوتا ہے. جیسے دیکھیں جو حمزہ ہوتا ہے، حمزہ وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جہر، اس میں جہر ہوگا نا کیونکہ حمزہ اس میں نہیں آ رہا، اور با جو ہے وہ بھی جہر میں آئے گا. تو ہم حمزہ کی پریکٹس کرتے ہیں. پہلے حمزہ کو ساکن کریں گے تو آواز بند ہوئی، آواز چلی، چلیے بند ہو گئی، ہمارا سانس بند ہو گیا.
اچھا اچھا ہو گیا نا. جی جبکہ ہم جب اب اس میں پہلا لیٹر ہے فا، ہم کہہ رہے ہیں اف، اس میں کیا ہو رہا ہے؟ سانس چل رہا ہے. چل رہا ہے. ہاں جی ہاں جی. ٹھیک ہے. اب با کو دیکھتے ہیں. با جو ہے وہ اس میں نہیں آ رہا، تو اس لیے با جہر میں ہوگا. اب وہ تو قلقلہ ایک علیحدہ صفت ہوتی ہے نا، لیکن جس طرح کی یہاں پر ساؤنڈ چل رہی ہے کنٹینیوسلی، وہ اس طرح کی ساؤنڈ آپ لوگوں نے غور کرنا ہے با میں ہے یا نہیں. اب آئیے، جی نہیں آئی. ہمس کی ہے نا؟ آواز نہیں آئی، نہیں آئی ہمس کی آواز. اب یہ تو قلقلہ کی آواز ہے، یہ کلکلا کی ہے. ہاں وہ تھوڑی یہ قلقلہ کی آواز ہے، یہ ہمس کی آواز نہیں. ہمس کی آواز تو بہت کمزور ہوتی ہے، یہ تو بلند آواز ہے نا. پستی ہے نا. ہاں ہاں جی ہاں جی. اچھا دیکھیں آگے دیکھتے ہیں. تا اس کے اندر ہے تو ہم تا پڑھتے ہیں. ات، آخر میں تو ہلکی سی آواز آئی کمزور سی. ات، جی جیسے اردو کا لیٹر ہوتا ہے نا، تھ، تھے، تھالی. تا کی ساکن حالت میں اس طرح کی ہمس کی آواز ہوتی ہے. ات، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد حرف ہمارا ہوتا ہے سا. سا بھی ہم نے دیکھا ہے ہم حروف محموسہ میں ہے، اس کو بھی ہم بولیں گے تو ہلکی سی آواز، اس میں سانس جاری ہوگا. اس، بالکل سافٹ ساؤنڈ آئی ہے اس کے اندر. اس چل رہی ہے، سانس چل رہا ہے نا. اس جی کے بعد دیکھتے ہیں جیم. جیم آلریڈی کلکلا ساؤنڈ لیٹر ہے، ہم اس کو ابھی نہیں پڑھتے، پھر آپ لوگ کنفیوز دیں گے. پھر اس میں ح اور خا حروف محموسہ ہیں. دال حرف قلقلہ ہے. زال لیکن جہر بھی ہوتا ہے اس کے اندر. زال، زال جو ہوتا ہے نا اس کو دیکھتے ہیں. زال اس کے اندر نہیں ہے نا. نہیں ہے. از، از، اس میں دیکھیے آواز بالکل سانس رک گیا. از، ٹھیک ہے، اپنے مخرج پہ ٹک گیا وہ. از، چلا نہیں آگے، جی سانس چلا نہیں. اس کے بعد ہم رو کو دیکھتے ہیں. اور اس میں بھی سانس نہیں چلا. اور آئی سمجھ. جی اس کے بعد ہم زا کو دیکھتے ہیں. از، از جو ہے نا وہ اس کی اپنی ایک علیحدہ صفت ہے سیٹی والی، وہ ہمس میں نہیں آئے گی کیونکہ وہ بہت بلند آواز ہے. از، ہمس کی آواز کیا ہوتی ہے؟ پست ہوتی ہے. پست بالکل. ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیں اس، اش، اس، یہ اس میں آ جاتے ہیں حروف محموسہ میں. اور ضاد اس میں جہر ہو جائے گا. او، او، اس میں کیا ہو رہا ہے؟ سانس چل رہا نہیں ہے بلکہ سانس رک جاتا ہے. او، سانس اور بند تو ہو. آ جاتا ہے اب، وہ قلقلہ کی بلند آواز ہوتی ہے. پھر اس کے بعد وہ آ جاتا ہے اب، اس میں بھی ہمارے مخرج میں جو ہے وہ آواز بالکل سانس بند ہو جاتا ہے. اب اسی طرح سے آپ لوگ سارے حروف کی پریکٹس کر کے ان کو چیک کر سکتے ہیں کہ کن کی آواز ہمس کی طرح پست کمزور نکلتی ہے. اور یہ 10 حروف جو بتا دیے نا، ان کے علاوہ کسی میں بھی ایسی آواز نہیں چلتی جیسی آواز ان 10 حروف کی چلتی ہے، اور اس کے اندر جو ہوتا ہے سانس جاری رہتا ہے. ٹھیک ہے. فحصہ شخص، یہ والا ہے. فحثہ شخص فحصہ سکت، فحثہ شخص سکت. ٹھیک ہے. یہ 10 حروف ہیں، یہ آپ نے مجموعہ یاد کر لینا ہے. حروف محموسہ کتنے ہیں؟ 10، ان کا مجموعہ یاد کرنا ہے. اس کے بعد جہر کو بھی ہم پڑھ لیتے ہیں. جیسے جہر کا لغوی مطلب ہوتا ہے بلندی، قوت، اور جن حروف میں یہ صفت پائی جائیں گی وہ مجہورہ ہو جائیں گے. ان حروف کو ادا کرتے وقت مخرج میں آواز ایسی بلند اور قوت کے ساتھ ٹھہرتی ہے کہ سانس بند ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. جو آواز ہوتی ہے نا بلندی کے ساتھ جو ہے نا وہ ٹھہرتی ہے، اور کیا ہوتا ہے اس میں سانس کا جاری ہونے کے بجائے سانس بند ہو جاتا ہے. جیسے ہم پڑھتے ہیں مأکول، کیا ہوا؟ حمزہ پہ آواز بند ہو بند گئی. ہو گئی نا. رک گئی بالکل. مأکول، ایک انہوں نے مثال دے دی، تو وہ کیا ہوا؟ بلندی کے ساتھ رکی، پستی کے ساتھ چلی نہیں بلکہ بلندی کے ساتھ سانس بند ہو رک. گیا. آواز بلند تھی اور اس میں سانس بند ہو گیا. حروف محموسہ جو ہیں وہ 10 حروف کو نکال کر باقی سارے حروف محموسہ ہیں، اور وہ 19 ہیں. جی، یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ جی
آپ لوگ کو ابھی پریشان نہیں ہونے کی ضرورت، یہ ہم پریکٹس کریں گے قرآن سے، انشاءاللہ آ جائے گا سمجھ میں آپ کو. تھوڑا سا سمجھنے والا ہے لیکن مشکل نہیں ہے، سمجھنے والا ہے بس ذرا. ہاں یہ سمجھنے والا ہے. اب میں جو ہے ساتھ مطلب ہی قرآن میں جو ابھی ہے اتنا سمجھ آیا ہے کہ جو شروع میں آپ نے یہ سمجھایا نا ہمس ہے نا، ہمس. تو اس میں وہ الفاظ، یہ جو 10 الفاظ آپ نے بتائے جن میں پستی کے ساتھ آواز چلے، ہاں جیسے سانس. ہس. فَحَسَّهُ شَخْصٌ سَقَطَ. ہاں مطلب یہ ہے نا، تو یہ چیز ہے نا کہ پستی کے ساتھ آواز جاری رہے، چلے. دیکھیں ہم نے یہ صفات لازمہ متضادہ پڑھ رہے ہیں نا، تو لازمہ جو ہوتی ہے نا یہ ہر حال میں اس کے اندر ہوتی ہیں. یہ 10 حروف جو ہے نا ان کے اندر ہمس آلویز رہے گی، چاہے وہ جزم کے ساتھ ہے، چاہے وہ زبر زیر پیش کے ساتھ ہے. لیکن زیادہ جیسے واضح جو بھی. ہوتی ہے نا یہ زیادہ واضح ہوتی ہیں، یہ اس کی جزم کی حالت میں زیادہ واضح ہوتی ہیں یہ صفات. جی 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 ٹھیک ہے. چلیں جزم سورت. کی حالت میں زیادہ واضح ہوتی ہے کیونکہ وہ سکون کی حالت ہوتی ہے نا. جی سکون کی حالت ہوتی ہے. تو میں سورت جو ہے نا سورہ یوسف، اس کا لیسن جو ہے شروع کرتی ہوں، اور میں یہاں پر آپ لوگوں کو انشاءاللہ ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی. بس میں ٹھیک ہے، یہ ریکارڈنگ چل یہ رہی صحیح ہے. ہے نہیں نا، ریکارڈنگ ہو رہی ہے ابھی. نہیں چلنے دینا. ٹھیک ہے. آج ہم نے سورت یوسف کی آیت نمبر 6 اور 7 پڑھیں گے انشاءاللہ. اچھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ. تا کے اندر ہمس کے بجائے جہر آ رہا ہے، تا، کیونکہ یہاں پر آواز بلندی کے ساتھ جو ہے نا وہ اس میں آواز جو ہے وہ بند ہو جاتی ہے بلندی کے ساتھ. من تأویل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل. یہاں لام پہ میں نے سٹاپ کیا. جب ہم نے سٹاپ کیا تو لام پر آواز بلندی کے ساتھ رک گئی ہے، یعنی اس کے اندر جہر پایا جائے گا. جہر. آل، ٹھیک ہے. جی. اور اگر ہم علیک پہ سٹاپ کریں تو علیک، اس کے اندر ہلکی سی آواز چل رہی ہے، پست بلندی نہیں بلکہ پستی ہے تو ہمس ہوگا. علیک. واضح ہو رہی ہے بات؟ جی جی ٹھیک ہے. سمجھ آ میں رہی ہے ہمیں. تھوڑا پیچھے سے دوبارہ پڑھتی ہوں. وَيُتِمُّ سمجھ آیا. نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. قاف کے اوپر جو ہے وہ قلقلہ کی بلند آواز ہے، اور قاف حروف مجہورہ ہے، محموسہ نہیں. ان ربک علیم حکیم. اب دیکھیں میم پہ ہم نے آواز کو فیل کرنا ہے کہ کیسی آواز آئی ہے. میم کے اوپر بلندی کے ساتھ آواز جو ہے نا بند ہو گئی، اور سانس بھی ساتھ بند ہو گیا. حکیم، ہونٹ بند ہو گئے، دوبارہ تو نہیں اوپن ہوئے. جی. اس کا مطلب ہے یہ جہر کی صفت پائی جا رہی ہے. لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ. اب نون کے اوپر اینڈ کیا ہم نے، نون کی آواز جو ہے وہ اس میں سانس بند ہو گیا،
بلندی کے ساتھ، تو اس کے اندر جہر ہو گیا. ٹھیک ہے، جہر. پس آواز اس میں چلی نہیں ہے. اچھا، لقد کان فی یوسف، یہاں پر مجھے بتا سکتے ہیں ہم سارا یا جہر آ رہا ہے؟ ہم جی جی یہاں ہم سارا ہے. ہم ہم سارا ہے. جزاکم اللہ خیر. ہم سارے ہیں یوسف ہم نے اسٹاپ کیا تو یوسف میں ہمیں آواز محسوس ہوئی کہ پست آواز اس میں سانس چل رہا ہے. جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ، سمجھ آ گئی. ہمس اور جہر سبق یہ ہمارا دونوں کی سمجھ آ گئی ہے. صدق اللہ العظیم. آج کا سبق آپ لوگ آیت نمبر 6 اور 7. جزاک